عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور معجزات سے آگاہ ہو سکیں، فرعون کی نافرمانی اور عبرتناک انجام کے بارے میں جان سکیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 2000 سال پہلے مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ صبح اس نے بڑے بڑے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ فرعون یہ بات سن کر خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جس گھر میں بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بھی خوف محسوس ہوا کہ کہیں فرعون کے سپاہی بچے کو قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں۔ مزید جانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے اس صندوق کو دریا سے نکلوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ اس بچے کو دیکھتے ہی ان کے دل میں بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام وہیں جوان ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو فرعون کے محل میں آپ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئیں، تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کا محل چھوڑ کر مصر سے مدین تشریف لے گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ 10 سال مدین میں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واپسی کے سفر میں آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ جب آپ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے کوہ سینا کے پاس سے گزرے تو اس پہاڑ کی چوٹی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ترجمہ: بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو۔ بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے، تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 تا 14۔ معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے زیادہ 2 مشہور یہ ہیں۔ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس سے آپ زمین پر پھینکتے تو ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ید بیضا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون اور اس کی قوم کو دعوت توحید دیں۔ فرعون کو دعوت دین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور اسے سرکشی اور ظلم سے باز آنے کی نصیحت کی۔ فرعون نے تکبر اور غرور کی بنا پر آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے معجزے بھی دکھائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے برعکس اس نے آپ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس نے اپنے دربار میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے بلایا۔ ان جادوگروں نے ایک بڑے میدان میں ہزاروں کی تعداد میں رسیاں اور لکڑیاں جمع کی اور ان پر جادو کیا تو وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو ایک بڑا اژدہا بن گیا اور باقی تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ کسی جادوگر سے نہیں، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم اور بڑھ گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں سمندر بحیرہ احمر کے کنارے پہ موجود پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر کے درمیان ایک خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم نے سمندر کو اس راستے کے ذریعے بآسانی پار کر لیا۔ جب فرعون اور اس
کا لشکر سمندر کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یوں بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدس آسمانی کتاب تورات نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اکثر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل صحرائے سینا میں چلے گئے۔ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ کھانے پینے کے لیے ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کا اقتدار عارضی ہے، اقتدار کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب یا اختیار مل جائے تو اسے اس کا جائز استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے کام کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہمت اور جرأت سے کرنا چاہیے۔ مزید جانیں، قرآن مجید میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کو تفصیل سے پڑھا ہے جس کا عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔